अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस और अब है चैट जीपीटी का ज़माना। और चैट जीपीटी में आज की वीडियो में आप देखेंगे कि आप कैसे एफबीआर यानी इनकम टैक्स सेल्स टैक्स के हवाले से चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं और वो आपको गाइड करेगा। और वो जो गाइडेंस आपको देगा इस वीडियो में मैं आपको गिफ्ट्स की टैक्सेशन के हवाले से अगर उससे कोई चीज़ रह जाती है तो मैं आपको गाइड करूँगा। लेकिन सबसे पहले आपने आना है चैट जीपीटी की वेबसाइट पर और लॉगिन करेंगे तो इस तरह आपका अपना लॉगिन होगा। आपने एक्सप्लोर जीपीटीज पे चले जाना है और फिर वहाँ सिंपली एफ बी आर टाइप करना है तो आपको एफ बी आर जी पी टी भी मिलेगा और भी मिलते जाएंगे। बहुत सारे हमारे टैलेंटेड दोस्त हैं जो जी पी टी में टैक्स लॉज वगैरह को फीड कर रहे हैं ताकि जीपीटी की मदद से वो जो है आप लोग ईज़िली जवाब हासिल कर सकें। तो मैं एक दफ़ा जब आप एफ बी आर जी पी टी पे आ जाएंगे तो इस तरह प्रॉम्प्ट आपको मिलेगा जिस पे मैं आपको मज़ीद गाइड कर। तो आप उसको हाय कहेंगे तो कहेगा जी हाउ कैन आई असिस्ट यू, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट पाकिस्तानी टैक्स लॉज, विद होल्डिंग टैक्स रेट और एनी रिलेटेड फील फ्री टू आस्क। तो फिर मैंने उससे पूछा हाउ मच टैक्स डू आई हैव टू पे ऑन गिफ्ट्स इन पाकिस्तान। ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो नॉन रेजिडेंट लोग भी पूछते हैं, रेजिडेंट भी पूछते हैं। अब आपको सोर्स मिल चुका है और अब आप बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर जब आपको मिले तो आप टैक्स दोस्ती टीम से अपने टैक्स कंसल्टेंट से फिर मशवरा कर सकते हैं। जवाब जो इसने दिया है कहा है कि इन पाकिस्तान टैक्सेस ऑन गिफ्ट्स आर रेगुलेटेड अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, यानी कि जो इनकम टैक्स का कानून है, क्योंकि गिफ्ट टैक्स का कानून अलग से पाकिस्तान में नहीं है और मुल्कों में होता है, तो इनकम टैक्स में कुछ रूल्स हैं गिफ्ट के हवाले से, वो इसने हाईलाइट किए हैं। वो कहता है कि गिफ्ट बिटवीन रिलेटिव्स जो है आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। लेकिन रिलेटिव्स की यानी कि गिफ्ट जो रिश्तेदार एक दूसरे को देते हैं वो एग्जेम्प्ट है टैक्स से। लेकिन रिलेटिव्स यानी रिश्तेदारों की डेफिनेशन दी हुई है कि पेरेंट्स, चिल्ड्रन, स्पाउस एंड सिबलिंग। तो आपके माँ बाप, आपके बच्चे, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड, स्पाउस, और सिबलिंग का मतलब है कि आपके बहन भाई। तो इनके अलावा बाकी लोग रिलेटिव्स में नहीं आएंगे। तो जो गिफ्ट आप इनको देते हैं प्रोवाइडेड दैट दे आर प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड टिपिकली थ्रू ए गिफ्ट डीड। तो अगर आप उनको प्रॉपर गिफ्ट डीड के थ्रू गिफ्ट देते हैं तो उस अमाउंट को वेल्थ स्टेटमेंट में रिकन्सिलिएशन के पेज में गिफ्ट जिसने दिया है वो आउटफ्लो में शो करेगा और जिसने रिसीव किया है वो इनफ्लो में शो करेगा। और ये गिफ्ट की अमाउंट जो है, सपोज करें आपने प्लॉट दिया है, गाड़ी दी है, कोई मोबाइल फ़ोन लेके दिया है, तो इस तरह करके गिफ्ट डीड के थ्रू रिश्तेदारों में उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। अगर यही ट्रांजैक्शन नॉन रिलेटिव्स करेंगे जो आगे कह रहा है, गिफ्ट्स फ्रॉम नॉन रिलेटिव्स इंक्लूडिंग फ्रेंड्स और एक्वेंटेंस। फ्रेंड्स का मतलब है जिनको जो आपके दोस्त हैं, और एक्वेंटेंस का मतलब है कि जिनको आप जानते हैं, मे बी वो आपके ऑफिस में काम करते हैं या वो आपके कॉलेज में पढ़ते हैं या जो भी है, आर ट्रीटेड एज इनकम अंडर सेक्शन 39(1) ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डर। यानी बहुत अच्छे तरीके से वो गाइड कर रहा है। बीच में गलती कर सकता है लेकिन मैं चूँकि उसको लाइन बाय लाइन आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, कहीं अगर चैट जीपीटी ने यानी एफ बी आर जी पी टी ने गलती की है तो वो भी देख लेंगे, लेकिन ये अभी तक बहुत एक्यूरेट बता रहा है। तो जो नॉन रिलेटिव्स होते हैं यानी कि अदर देन पेरेंट्स, चिल्ड्रन वगैरह, चाहे जिनमें फ्रेंड्स और एक्वेंटेंस शामिल है, उनसे अगर आपको गिफ्ट मिलता है तो जब कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर के सामने आपकी टैक्स रिटर्न अगर किसी, क्योंकि वैसे तो आप टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं, वो चली जाती है और वो एज इट इज़ एक्सेप्ट हो जाती है। लेकिन अगर ऑडिट में या किसी नोटिस के वजह से आपकी रिटर्न एक किसी भी ह्यूमन के सामने आती है, अब ये कहना ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर प्रोसेसिंग तो आयरस का सिस्टम ऑटोमेटिकली करता है, कंप्यूटराइज सिस्टम, कंप्यूटराइज्ड कोड। अगर जो है, क्योंकि वैसे टैक्स वालों को नहीं पता कि आपके रिलेटिव्स कौन है और आपके नॉन रिलेटिव्स कौन है, लेकिन अगर किसी ह्यूमन के सामने आता है और आप जवाब में कहते हैं कि जी ये गाड़ी मुझे दोस्त ने दी थी, तो ऑटोमेटिकली वो सारी अमाउंट जो वेल्थ स्टेटमेंट में आपने इनफ्लोज में शो की होगी या दोस्त ने आउटफ्लो में शो की, वो आपकी इनकम बन जाएगी जिसने गिफ्ट रिसीव किया होगा।
دیز گفٹس ول بی ٹیکسڈ ایز پارٹ آف یور ٹوٹل ٹیکسیبل انکم. تو سپوز کریں آپ کو گاڑی دی ہے 30 لاکھ کی, آپ کی اپنی انکم 50 لاکھ کی تھی, تو 85 lakhs پر تقریباً یہ بن جاتا ہے 30 لاکھ تک ٹیکس بن جائے گا. یعنی گاڑی کی پرائس اور آپ کی اپنی ٹیکسیبل انکم دونوں ایڈ ہو جائیں گے اور جو بھی اپلیکیبل ریٹ ہے لگے گا. ڈاکیومنٹیشن میں یاد رکھیں کہ اف اے گفٹ از مانیٹری, یعنی اگر آپ نے پیسے دیے ہیں, کیش ڈالر دیے ہیں, اٹ شوڈ آئیڈیلی بی ٹرانسفرڈ تھرو بینکنگ چینل. یہ آئیڈیلی نہیں, یہ لازماً یعنی قانون کہتا ہے, یہاں تو اس نے آئیڈیلی کا ورڈ یوز کیا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ بینک سے ٹرانسفر کریں. یعنی اگر آپ نے کسی کو 50,000 روپے یا 5 کروڑ روپے گفٹ دینا ہے, چاہے وہ ریلیٹیوز کیوں نہ ہو, ان کو اپنے بینکنگ چینل کے تھرو دینا ہے, اور پھر گفٹ ڈیڈ بھی بعد میں بنانے ہیں یا کوئی لیٹر جو کنفرم کرے, تب جا کے جو ہے وہ گفٹ ایکسیپٹیبل ہوگا. یعنی کہ اگر ریلیٹیوز اپنے یعنی کہ آپ کے فادر آپ کو 50 لاکھ روپے دے رہے ہیں تو بینکنگ چینل سے ہی دیں گے, ورنہ اس کیس میں چاہے وہ ریلیٹیو بھی ہو, ان کو جو ہے کہ کہتے ہیں یہ اماؤنٹ آپ کے لیے ٹیکسیبل ہو جائے گی اگر وہ کیش میں دیں گے. یہ ہے مانیٹری گفٹس کی بات کریں. نان مانیٹری گفٹس کا مطلب ہے کہ گاڑی ہوگی, پلاٹ ہو گیا, موبائل فون, کوئی اور چیز ہوگی, اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ وہ تو فزیکل چیزیں ہیں, وہ فزیکل چیزیں ہیں, یا کوئی شیئرز آپ کے نام پہ کرتے ہیں تو وہ تو فزیکل ڈاکیومنٹس ہیں, تو وہ آپ کو اس کے لیے بینکنگ چینل کی ضرورت بھی نہیں پڑتی, لیکن گفٹ ڈیڈ کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو آپ نان مانیٹری گفٹس کہتے ہیں. لائک پراپرٹی شوڈ آلسو ہیو پراپر لیگل ڈاکیومنٹیشن. دیکھیے ڈاکیومنٹیشن کے بغیر بھی بات بن سکتی ہے, لیکن جینوننس کا جو ہے نا تقاضا یہ ہے کہ انکم ٹیکس لا کی ریکوائرمنٹ کے لیے آپ گفٹس, چاہے آپ مانیٹری گفٹس دیں یا آپ نان مانیٹری, آپ ڈاکیومنٹیشن رکھیں. اور اگر نان ریلیٹیوس کو ملے گا تو انکم ہے, ریلیٹیوس کے تھرو ملے گی آپ کو تو وہ ایک ٹیکس ایگزمپٹ ہے. تو یہ بات اس نے کی سمرائی, گفٹس فرام ریلیٹیوز آر جنرلی ٹیکس ایگزمپٹ. اس پہ شک کیا جا سکتا ہے, آپ کو پتہ ہے ایف بی آر ٹیکس والے شک کرتے ہیں, لیکن اگر آپ ڈاکیومنٹیشن پوری رکھیں گے تو پرابلم نہیں ہوگا. اور گفٹس فرام نان ریلیٹیوز آر ٹیکسڈ ایز انکم ایٹ یور اپلیکیبل ریٹ. یاد رکھیں کہ یہ چیٹ جی پی ٹی ہے, یہاں پر ایون فری اکاؤنٹ میں بھی میں مزید سوال پوچھ سکتا ہوں. یعنی اگر چونکہ میں بینگ اے ٹیکس ایکسپرٹ اور ان سیکشن ساروں پہ کافی دفعہ بہت سارے کیسز اور کیس لا پڑھ چکے ہیں, لیکن اگر آپ بالکل نیو کمر بھی ہے تو آپ سمپلی کسی چیز کو بھی, جیسے اگر آپ یہ مانیٹری اور نان مانیٹری نہیں سمجھے تو آپ یہاں لکھ سکتے ہیں اسی بات کو ریپیٹ کرنے کے لیے کہ واٹ از اے مانیٹری گفٹ. تو وہ آپ کو پھر مزید ڈیٹیل میں بتائے گا کہ مانیٹری گفٹ کیا ہوتا ہے. آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے ایگزامپلس دے دیں, یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یوز کرنا چاہیے یہ کہ آپ یہاں لکھیں کہ آئی ایم دا فادر اینڈ آئی وانٹ ٹو گفٹ اے پلاٹ ٹو مائی سن. ٹھیک ہے جی, اور تھوڑا بہت یہ لکھ کے تو آپ اسے کہیں کہ واٹ اسٹیپس شوڈ آئی ٹیک سو دیٹ آئی ڈو ناٹ گیٹ ٹیکسڈ. سمپل آپ یہ لکھیں گے, میں لکھ بھی دے دیتا ہوں, آئی ایم دا فادر, تاکہ اسے پتا ہو کہ آپ دینے والے ہیں. اور ظاہری بات ہے آپ تو دینے والے ہیں, آپ کی تو ٹیکسیشن نہیں ہوگی. بیٹے کے پوائنٹ آف ویو سے آپ پوچھیں گے کہ بیٹے پہ تو کہیں ٹیکس نہیں لگ جائے گا. آئی وانٹ ٹو گفٹ اے پلاٹ یا فائل یا کار ٹو مائی سن, واٹ اسٹیپس should I take so that he is not taxed. یہ اس بیسس پہ میں نے سوال لکھا ہے کہ اوپر آپ کو سمجھ آ گئی کہ بیٹے کو دینے سے ٹیکس لگتا تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں گائیڈنس لے لیتا ہوں کہ چیٹ جی پی ٹی مجھے کیا کیا گائیڈنس دیتا ہے. تو یہ بالکل آپ کو کریکٹ گائیڈنس دے رہا ہے, اسپیسیفک بتا رہا ہے کہ گفٹ ڈیڈ ڈرافٹ کریں. دین اگین اگر آپ اس کو اگلے سٹیپ میں کہیں گے کہ جی مجھے گفٹ ڈیڈ ڈرافٹ کر کے دے دے, تو یہ آپ سے پلاٹ یا جو آپ گفٹ دے رہے ہیں اس کی ڈیٹیلز مانگے گا, بچے کا نام, جیسے یہاں پہ انہوں نے ڈونر ڈونی کا کہا ہے,
اور پھر مختلف ریلیشن ہے، پھر اسٹیمپ ڈیوٹی کی بات کی ہے، پھر میوٹیشن آف پراپرٹی یعنی کہ ٹرانسفر آف پراپرٹی کے حوالے سے بات کی ہے کہ تحصیل ہے یا ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اور آبویسلی آپ سے ٹیکس ڈیڈکٹ ہوگا، ود ہولڈنگ ٹیکس ہوگا، ریکارڈ کیپنگ کی بات کی ہے، پھر ڈکلیریشن کی بات کی ہے، اور پھر ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ کی بات کی ہے کہ بیٹے کو بھی ہونا ضروری ہے تاکہ ایکسٹرا ود ہولڈنگ نہ ہو. تو یہ بالکل ہمارے جو کرنٹ ٹیکس لا ہے اس کے مطابق ہے، لیکن دین اگین ڈسکلیمر کہ یہ ویڈیو صرف انفارمیشن کے لیے، آپ اس کو ضرور یوز کریں. لیکن جب آپ اپنے کنسلٹنٹ سے بات کریں گے تو ٹیکس دوستی میں تو ہم یہ ساری ڈیٹیل بڑی ڈیٹیل میں بتاتے ہیں، لیکن بہت سارے کنسلٹنٹس شاید یہ چیز نہیں بتاتے، اور اگر کنسلٹنٹس دیکھ رہے ہیں تو اس چیز کو وہ اپنے پاس ڈاکیومنٹس میں کاپی کر لیں تاکہ جب کلائنٹ ان سے پوچھے تو کلائنٹ کو سمپلی وہ جو ہے یہ ورڈ یا پی ڈی ایف فارمیٹ میں اس کو تھوڑا سا فل کر کے، مطلب اس میں جہاں پہ وہ فیل کرتے ہیں سیکشنز وغیرہ کا ذکر ضرور ہے، لیکن اگر وہ فیل کرتے ہیں کہ یہاں پہ مزید کوئی ڈیٹیل لکھنی ہے تو اس طرح آپ کی کسٹمر سروس بھی اچھی ہوگی. اگر آپ وکیل ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ ٹیکس پیئر ہیں تو پھر تو زبردست بات ہوگی. ٹیکس دوستی کا مقصد ہی ہے کہ آپ ٹیکنالوجی اب اس لیول تک آ چکی ہے کہ آپ ایک چیز سے بیسک فرسٹ ڈرافٹ آپ کو مل گیا ہے، اب کائنڈلی اس کو پڑھ کے سمجھ کے، اور اگر میں اس کو کہوں کہ یہ سارا کچھ مجھے اردو میں لکھ دے تو یہ بالکل آپ کو اردو، پنجابی، جو بھی آپ کی مدر ٹنگ ہے یا جس لینگویج کو بھی آپ ریڈ کر سکتے ہیں اس میں یہ کنورٹ کر دے گا. سوال کیا پوچھنا ہے وہ اس ویڈیو میں آپ کو پتہ چل گیا ہے. بات آپ شروع کریں گے کہ ہاؤ مچ ٹیکس ڈو آئی ہیو ٹو پے آن گفٹس ان پاکستان، اور پھر اسپیسیفک سوال آپ پوچھیں گے کہ آئی ایم دا بردر یا فادر یا جو، اور آئی وانٹ ٹو گفٹ جس کو بھی ہے، اور واٹ اسٹیپ شوڈ آئی ٹیک. تو آئی ہوپ کہ اس ویڈیو سے آپ کو بینیفٹ ہوا ہے. ڈیفینیٹلی بہت سارے اور سوال آپ پوچھتے ہیں، ان کے جوابات اور ان کی ایکوریسی مختلف چیٹ جی پی ٹیز، ایف بی آر جی پی ٹی وغیرہ پہ ہم پوچھتے رہیں گے اور دیکھتے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں. یہ فری ورژن ہے، یعنی آپ کو کوئی پیسے دینے نہیں پڑیں گے، اور آپ کم از کم دن میں 1 سے 2 سوال، 3 سوال پوچھ سکیں گے اور لا کو جان سکیں گے. اور آگے کنسلٹنٹ سے ضرور مشورہ کریں، اور اگر آپ کنسلٹنٹ ہیں تو اس طرح اپنے کسٹمرز کو بیسک آئیڈیا پہلے سے دے دیں، پی ڈی ایف بنا لیں اس طرح کی چیزوں کی. اور یاد رکھیں ہر سال لا چینج ہوگا تو ہر سال آپ اپنا پی ڈی ایف یا اپنی انفارمیشن اپڈیٹ کریں گے. میں ہوں آپ کا ٹیکس دوست اور ٹیکس ہوسٹ اینتھنی ولیمز. آپ دیکھ رہے تھے ٹیکس دوستی ویڈیوز، اور ایف بی آر جی پی ٹی یا جی پی ٹی کی طرف سے بھی شکریہ. اور جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اسی طرح.